جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. تو پہچاننے کے بعد ان کا تو دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے نہیں ہیں. اس کفر کا نام کیا ہے؟ کفر جحود. اور اس کافر کا نام ہے کافر جاحد. اور تیسرا ہے کفر عناد. کہ دل سے بھی جانتا ہو اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہو، اس کے باوجود قبول نہ کرتا ہو. دل سے جانتا ہے اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہے حق لیکن ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے کفر عناد. جیسے کفر ہے ابو طالب کا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا محمد صحیح نبی ہے، واقعی نبی ہے، لیکن بھئی اگر ہم مانیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے چھوٹوں کو مانتے. یہ میرے لیے عار ہے. پتہ ہے مجھے جہنم میں جاؤں گا لیکن اخترت النار علی العار. مجھے جہنم کی آگ قبول ہے، عار قبول نہیں ہے. جیسے یہاں بھی ایسے معاند موجود ہیں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کھلم کھلا کہتے ہیں اپنوں کو کہ واقعی ہیں تو ہم کافر. کہتے تو سچ ہیں یہ لوگ، ہیں تو ہم کافر. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسے ویسے زیادہ دیتے ہیں، آپ کے پاس مزہ ہے، متع ہے، ہر سہولت ہے. ادھر پابندیاں ہیں، ادھر کون جائے. جانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی حق پر آتے نہیں ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے. یہ کفر عناد ہے. اور ایک کفر نفاق ہے. کفر نفاق وہ ہے کہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. زبان سے حق کا اقرار کرنا، دل سے نہ ماننا. یہ کفر نفاق ہے. اس وقت کفر کی یہ 4 قسمیں تھیں. کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد اور کفر نفاق. بعد میں کفر زندقہ ایک نئی قسم بنی ہے. اب اس وقت کیا تھا کہ حق تو ایک تھا نا، یہ اسلام ہے. اب اس کو جانتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں تو منکر ہے، اس کا کفر انکاری ہے. اور جانتا ہے مانتا نہیں تو یہ جاہد ہے، اس کا کفر جحود ہے. دل سے جانتا ہے، زبان سے بھی کہیں کہیں اعتراف کرتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، یہ معاند ہے، اس کا یہ کفر عناد ہے. حق تو یہی ہے ایک، اس کو بظاہر قبول کرتا ہے، دل میں منکر ہے. جب اپنوں سے ملتا ہے تو پھر وہ دوسری باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے مانتا ہے.
یہ کفر نفاق اور اس کفر والا منافق. لیکن بعد میں ایک اور کفر پیدا ہوا، کفر الحاد یا کفر زندقہ. وہ کیا ہے کہ نام تو اسلامی استعمال کرتا ہے، لیکن عقائد وہ الگ بناتا ہے، یعنی کفر پہ اسلام نام رکھتا ہے. کہلاتا مومن ہے لیکن کھلم کھلا ضروریات دین کا منکر ہے. کہلاتا مسلمان ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے بھی کہتے ہیں ہاں اسلام ہمیں قبول ہے، ایمان ہمیں قبول ہے، لیکن ایمان اور اسلام وہ بناتا الگ ہے. جو اللہ نے بھیجا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس کفر کا نام ہے کفر زندقہ یا کفر الحاد، اور اس کا نام اپنا ہے زندیق یا ملحد، کہ ظاہر کرتا ہے اسلام کو لیکن عقائد کفریہ رکھتا ہے. کہلاتا مسلمان ہے اور عقائد کفریہ رکھتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق. تو ان کے احکام الگ الگ ہیں. کافر ہونے میں یہ سب برابر ہیں. جیسے قادیانی کا کفر یہی ہے. ختم نبوت کو ماننا اسلام میں ضروری ہے نا. یہ کہلاتا ہے مسلمان ہوں، کہلاتا ہے مومن ہوں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. ضروریات دین کے لیے یہ چیز ہے کہ تمام چیزوں کو ماننا، جو دین میں ماننا ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے. کسی ایک چیز کا انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا. مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ایک کا انکار کافی ہے. مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات کا ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ان ایمانیات میں سے ایک چیز کا انکار بھی کافی ہے. جیسے پاک رہنے کے لیے تمام نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن پلیت بننے کے لیے ایک نجاست کا لگ جانا کافی ہے. تندرست رہنے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن بیمار بننے کے لیے ایک بیماری کا لگ جانا کافی ہے. صاف رہنے کے لیے تمام رنگ کے داغوں سے بچنا ضروری ہے، اور داغدار بننے کے لیے ایک رنگ کا داغ لگ جانا کافی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا تمام قسم کی نجاستیں لگیں تب پلیت ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام بیماریاں لگیں تب بیمار ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام رنگوں کے داغ لگیں تب داغدار ہوگا. اسی طرح نہیں کہا جائے گا کہ تمام ایمانیات کا انکار کرے تب کافر ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا. ایک داغ لگ گیا تب بھی داغدار ہے، ایک نجاست لگ گئی تب بھی پلیت ہے، ایک بیماری لگ گئی تب بھی بیمار ہے. اسی طرح ایک آیت کا انکار مثلا لگ گیا، ضروریات دین میں سے ایک کا انکار لگ گیا تو سمجھو اس کو کفر کی بیماری لگ گئی. احکام ان کے الگ الگ ہیں، وہ کتب فقہ میں تفصیل موجود ہے. بہرحال اتنی بات ہے کہ ان تمام کفار میں سے
تبلیغ اثر جو کرتی ہے وہ پہلی قسم پہ تبلیغ اثر کرتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے انکار ہے، اسے جب پتہ چل جائے گا تو وہ مان لیتا ہے، یا مان لیتا ہے یا پھر جاہد بن جاتا ہے۔ تو اس سے تو نکل آیا نا، اس درجے سے تو نکل آیا۔ باقی جاہد پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، جانتا ہی ہے، جان کر انکار کرتا ہے۔ معاند پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، منافق پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ تو انذار یعنی تبلیغ، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، حساب کتاب سے، قیامت سے۔ اعلام مع التخویف، اعلام مع التخویف، اعلام عام ہے اور انذار خاص ہے۔ انذار کہتے ہیں اعلام مع التخویف کو۔ تو ہر منذر معلم تو ہے، لیکن ہر معلم منذر نہیں ہوتا۔ تو انذار، تبلیغ، ڈرانا، واعظ، نصیحت، یہ اس کافر پر تو اثر انداز ہے جس کا کفر ہے انکاری، یعنی عدم علم کی وجہ سے۔ لیکن جو باقی اقسام ہیں ان پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ تو اکثر چونکہ اس طرح صورت یہ مدنیہ ہے، اور بے علم کافر تھے وہ مکے میں جن کے پاس علم کتاب نہیں تھا۔ یہاں مدینے کے جو کافر تھے یہ یہودی تھے، نصرانی تھے، انہیں پتہ تھا، سب کچھ جان کر منکر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کون سے کافر تھے؟ جاہد۔ ان کا کفر جہودی تھا، جان کر انکار کرتے تھے، تو ان پر تبلیغ اثر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں کفر جہودی ہے نا، اور عنادی ہے، جان کر منکر ہوئے ہیں، ان کو آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ نہیں مانیں گے۔ اب وہ سوال نہیں ہوگا کہ کئی کافر مسلمان ہو جو جاتے ہیں، جنہوں نے مانا وہ مانا، اور جو کفر جہودی کر رہے ہیں، جان کر منکر ہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر کون سا ہے؟ یہودی، جو اس وقت مدینے کے یہود میں تھا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، کیا خبردار کریں آپ ان کو، ڈرائیں آپ ان کو، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے جان کر تو انکار کیا ہے۔ جب جان کر انکار کیا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سننے پر اور ان کی آنکھوں پر
پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس سے آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ کافر جاہد ہو گئے، اللہ نے ان پر مہر لگا دی کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے کفر جہودی ہے، بعد میں مہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے یہ لا علاج ہو گئے ہیں، پھر حکیم مطلق نے لکھ دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے۔ ڈاکٹر اگر کسی کو، حکیم اگر کسی کو مریض کو لکھ دے کہ یہ لا علاج ہے، اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، یہ مر جائے گا، تو اب اس کا جو مرنا ہے اس میں اس حکیم کا قصور ہے؟ میڈیکل آفیسر نے باقاعدہ مہر لگا دی، اس کے فائل پر مہر لگا دی، لکھ دیا کہ یہ مر جائے گا، اس کا علاج بند کر دو، علاج کرو نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ مرتا ہے تو اس کے لکھنے کی وجہ سے مرتا ہے یا اپنی موت مرتا ہے؟ بولو، اپنی موت مرتا ہے نا، اس لکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، بلکہ یہ لکھنا یہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اس کی بیماری یا اس کی لا علاجی وہ لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ جو لکھنا ہے اس کی وجہ وہ ہے۔ تو ان کا نہ ماننا یہ مہر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مہر ہی نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آ تو گئے اس میں کفر نفاق والے بھی، لیکن وہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے، اس لیے تخصیص بعد التعمیم ہے، مستقل ان کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے۔ اور یہاں وہ کفر جہودی والے تھے جو بالکل ظاہر میں انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، دین کو قبول نہیں کرتے، لیکن منافق جو ہے وہ جب تک پہچانا جائے، اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے، بذریعہ وحی ہو تو عام حالات میں وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اور یہ خطرناک باقی کافروں سے زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔
صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. انسان کی پہلی تقسیم باعتبار ایمان اور عدم ایمان کے دو قسموں کی طرف ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. مومن اور کافر جو دل اور زبان سے ایمانیات کو مانتا ہے، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے، دل اور زبان سے اسے مانتا ہے، وہ مومن. اور جو دل اور زبان سے نہیں مانتا وہ کافر. پہلی جو بات ہے کہ دل اور زبان سے مانتا ہو وہ مومن، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ذریعے ماننا ضروری ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ دل اور زبان سے نہ مانتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سے بھی انکار کرے، زبان سے بھی انکار کرے، بلکہ اگر صرف دل سے انکار کیا یا صرف زبان سے انکار کیا یا دونوں سے انکار کیا، تینوں صورتیں ہیں بے ایمانی کی. ہاں، پہلی صورت میں گونگے کا استثناء ہے، اور دوسری صورت میں مکرہ کا استثناء ہے. کہ جسے جان جانے کا خوف ہے، سخت وعید دی گئی ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، اور ایمان کے خلاف زبان سے الفاظ کہنے پر مجبور کیا گیا ہے. تو دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے. دل اس کا مطمئن بالایمان ہو اور نہ چاہتے ہوئے مجبوراً اگر اس نے زبان سے ایمانیات کے خلاف بات کر بھی دی تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ افعال اختیاریہ ہیں، اور جب اس کا اختیار نہ رہا تو اس پر مواخذہ
نہیں ہوگا. ہاں اگر اس پر بھی یہ ڈٹا رہا اور اس نے ایمان کے خلاف بات زبان سے بھی نہیں کہی، جان دے گیا تو وہ عند اللہ شہید ہوگا. یہاں پر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دل میں ایمان ہو اور مجبوراً بصورت اکراہ زبان سے ایمان کے خلاف بات کرے تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا نام ہے قرآن کریم میں تقا، الا ان تتقوا منہم تقا. اور تقا مصدر جو ہے اس کا ہم معنی اسی باب سے تقیہ مصدر ہے. اتقا یتقی اتقاء وتقوا وتقاتا وتقیۃ. تقیہ اسی باب سے ہے. اب دل میں ایمان ہو، ظاہر الفاظ ایمان کے خلاف ہوں، اس کا نام تقیہ بھی ہوا، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوئی کہ یہ حرام ہے. اگر اختیار سے ہے تو کفر ہے. ایمانیات کے خلاف زبان سے بات کرنا اختیار سے ہے تو کفر ہے، مذاق میں ہے تب بھی کفر ہے. ایمانیات کے مسئلے میں مذاق نہیں، مذاق کی کوئی گنجائش نہیں. ایمان میں اور طلاق میں مذاق کرنے سے بھی وہی حکم ہوتا ہے جو سنجیدگی سے بات کرنے میں جو حکم لگتا ہے. مذاق میں کوئی بیوی کو کہے تو یہ طلاق ہے، وہ طلاق واقع ہے. اسی طرح مذاق میں کوئی کہہ دے کہ میں یہودی ہوں، معاذ اللہ. لوگ ایسی مذاق کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں مرزائی ہوں. مذاق میں مذاق کر رہا تھا، ہوں نہیں. مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہا تو حقیقتاً وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. تو کلمات کفریہ اختیار سے ہوں تو کفر ہے. اب وہ سنجیدگی سے ہیں تب بھی اور مذاق میں کہا تب بھی.
کوئی مذاق مذاق میں قادیانی کہلا دیتا ہے، کوئی مذاق مذاق میں شیعہ کہلا دیتا ہے، کوئی مذاق مذاق میں ان کے شعار اپناتا ہے. یا علی مدد مذاق میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ شعار ہے ان کا. یہ بھی اسی طرح کہنا ممنوع ہوگا جس طرح رائنا ممنوع ہوا، اگرچہ آپ کی نیت صحیح بھی ہو. خیر، تو تقیہ حرام ہے، تقیہ حرام ہے. اور اگر ایمانیات میں تقیہ ہے تو سنجیدگی کی صورت میں بھی کفر ہے، مذاق کی صورت میں بھی کفر ہے. اور جب جان سے مارے جانے کا ڈر ہو تو اس وقت اس پر گرفت نہیں ہے. جس طرح کوئی جان سے مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے تو حرام کھانے پر اسے گرفت نہیں ہے، مردار کھانے پر اسے گرفت نہیں ہے. اسی طرح تقیے پر بھی گرفت اس حال میں نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ تقیہ ہوا مردار کھانے کی طرح، تقیہ ہوا مردار کھانے کی طرح، تقیہ ہوا حرام خوری کی طرح. تو کوئی کہے جی دیکھو گنجائش تو ہے نا، تو یہ اتنی ہی گنجائش ہے جتنی مردار کھانے کی، کہ جان سے مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے تو مردار کھا کر جان بچا لے، اتنی ہے. بلکہ اس سے بھی کم، بلکہ اس سے بھی کم. کیونکہ اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اور مردار کھا کر جان بچا سکتا ہے، وہ جان نہ بچائے تو گناہگار ہوگا. وہ جان نہ بچائے تو گناہگار ہوگا اور اس کو مر جانے پر کوئی شہادت نہیں ملے گی. لیکن اگر کوئی تقیہ نہیں کرتا اور ایمان کے خلاف کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالتا اور اس پر اسے مار دیا جاتا ہے تو اس کو مقام شہادت ملتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ تقیہ مردار خوری سے بھی زیادہ خراب ہے. تو مسلمانوں کے ہاں تقیہ خنزیر کھانے سے بھی زیادہ خراب ہے. تو میں نے عرض کیا کہ باعتبار ایمان اور عدم ایمان کے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے انسان کی جو پہلی تقسیم ہے اس میں مومن اور کافر دو قسم ہیں. اور جو دل اور زبان سے مانے اسے مومن کہتے ہیں، گونگا مستثنا، اس پر زبان کی شرط نہیں ہے. اور جو دل اور زبان سے نہ مانے وہ کافر اور مکرہ مستثنا. پھر مومن کے آگے کئی قسمیں، وہ سب سے اعلیٰ درجہ مومن کا وہ نبی رسول ہیں. انبیاء اور رسول سب سے اعلیٰ درجہ ہے. وہ بھی مسلم مومن ہیں
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ انبیاء کا مقولہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ یہ بات میں نے کل عرض کر دی تھی کہ مسلم اور مومن، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، لیکن زاویے مختلف ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی روڈ کی، کہ یہی روڈ سکھر میں خیرپور روڈ ہے، یہی روڈ خیرپور میں سکھر روڈ ہے۔ ادھر سے دیکھو تو نام وہ ہے، ادھر سے دیکھو تو نام یہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس کے سکھر روڈ بننے کے لیے، کہلانے کے لیے، کہ یہ سکھر تک پہنچے، اور وہاں خیرپور روڈ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیرپور تک پہنچے۔ تو جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں نام اس کا اس مناسبت سے ہوتا ہے۔ تو دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر تک آتا ہے ایمان، ظاہر سے شروع ہوتا ہے دل تک آتا ہے اسلام، ہے ایک ہی چیز۔ تو مسلم مومن کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ وہ انبیاء اور رسول کا ہے، پھر نیچے آتے 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 سب سے کم درجہ اس کا ہے جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق فاجر گنہگار بھی ہے۔ اور اسی طرح کافر کے بھی مختلف درجات ہیں۔ مومن کی مختلف تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم میں وہ نبی اور امتی صرف دو میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور تقسیمات میں جیسے خود امتی کی کئی تقسیمات ہیں کہ وہ صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، اس سے نیچے ہے، یہ سب مومن ہیں۔ کوئی مجتہد ہے، کوئی مقلد ہے، مختلف اعتبارات سے مومنین کی تقسیمات ہیں۔ اسی طرح کافر کی کئی تقسیمات ہیں۔ ہے تو کافر وہی جو دل اور زبان سے ایمانیات کو قبول کرنے والی تعریف جس پہ صادق نہیں آتی۔ تو کل بات بیان ہوئی تھی کہ وہ انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، دل اور زبان سے، دل سے جانتا ہے یا دل سے بھی نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے وہ چار قسمیں بیان ہوئی۔ منافق میں اور زندیق میں جو فرق ہے یہ ہے ذرا سمجھنے والی بات۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن دل میں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا نہیں، خود بھی، اور صرف اس کی نیت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، چاپلوسی کی۔ کہہ تو دیتا ہے زبان سے کہ میں مانتا ہوں، لیکن دل سے مانتا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے،
لیکن زندیق جو ہوتا ہے اس نے اسلام ہی الگ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جیسے اوروں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتا بھی ہے اپنے آپ کو کہ میں مومن ہوں اور سمجھتا بھی ہے کہ میں مومن ہوں, اور کفر کو وہ ایمان سمجھتا ہے. اس نے عقائد کفریہ کا نام ایمان رکھا ہوا ہوتا ہے جو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو احکام کے اعتبار سے جو کافر کی تقسیم ہے, بعض کافر ہے اہل کتاب, بعض ہیں غیر اہل کتاب. جو اہل کتاب ہیں یعنی جو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب ہیں, جس کتاب کا آسمانی کتاب خدائی کتاب ہونا ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی مسلم ہے, اس کی طرف منسوب ہیں. اب آگے وہ کتاب رہی یا نہ رہی, بدل گئی, جو کچھ بھی ہوا, لیکن ہے تو پکی بات کہ یہ آسمانی کتاب ہے. اللہ پاک نے جس طرح قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے, اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں. تو توریت, انجیل, زبور اور آسمانی کتابیں مسلم ہیں. اب ان کی طرف جو منسوب ہے اہل کتاب, اور دوسرے ہیں غیر اہل کتاب. اہل کتاب جو ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے, کوئی اور عارضہ نہ ہو. تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور یک طرفہ نکاح بھی جائز ہے. کوئی اور وجہ منع کی نہ ہو تو صرف ان کا کفر مانع نہیں ہوتا. ذبیحہ بھی حلال ہے. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم, قرآن پاک میں صاف موجود ہے. اور اسی طرح اگر عورت ہو اہل کتاب میں سے تو مسلمان مرد کا نکاح بھی اس سے ہو جاتا ہے. حلال ہونا اور بات ہے, کوئی کرنا ضروری نہیں ہے. کئی چیزیں حلال ہیں لیکن طبعاً ان سے کراہت ہوتی ہے. جس کی سب سے آسان مثال تھوک ہے. تو اہل کتاب کے احکام باقی کفار سے مختلف ہیں. ان میں یہ گنجائش ہے ذبیحہ بھی حلال, یک طرفہ نکاح بھی جائز. اور جو غیر اہل کتاب ہیں ان میں بھی کچھ وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کا نام ہی نہیں لیا, اسلام کا دعویٰ ہی نہیں کیا, اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا. جنہوں نے اسلام کا دعویٰ ہی نہیں کیا اصلی کافر, جیسے ہندو ہیں,
سکھ ہیں، مجوسی ہیں، غیر اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہے، ان سے نکاح تو جائز نہیں ہے، لیکن جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ رکھنا، وہ روابط رکھنا جائز ہے۔ مثلا پڑوسی ہے، بیمار پڑ گیا، عیادت کر لی، کوئی دکھ درد ہے، کوئی تکلیف ہے، اس میں اس کی مدد کر لی، کوئی اور وجہ عدم جواز کی نہ ہو تو صرف کفر اس سے مانع نہیں ہوتا۔ انسانی بنیاد پر ہمدردی ہندو سے بھی کی جا سکتی ہے، سکھ سے بھی کی جا سکتی ہے، مجوسی سے بھی کی جا سکتی ہے، کوئی اور وجہ مانع نہ ہو تو۔ لیکن کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا